حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ بہو اور ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی، ان کی ضرورات کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمے ہوتا تو ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس قدر میری خدمت کی ہے، اتنی خدمت شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، مجسمہ محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس محبت و خلوص کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت کی کہ اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان عطر میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا کہ غسل کے بعد اس سے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان کے لیے قبر کھودو اور لحد کو اپنے دستے مبارک سے بنایا اور دستے مبارک سے لحد کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور راستے میں کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے کندھا دیتے تھے۔ جب ان کی قبر تک پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر ان کی لحد میں لیٹے، قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان عطر سے آنسو جاری تھے اور جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو لحد میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کے سرپرست
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से इस निकाह की इजाज़त लेने के लिए आए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मिंबर पर चढ़े और इस तरह खिताब फरमाया, बनी हिशाम बिन मुगीरा हज़रत अली बिन अबी तालिब से अपनी बेटी का निकाह करना चाहते हैं और मुझसे इजाज़त मांगते हैं, लेकिन मैं इजाज़त नहीं दूंगा और कभी नहीं दूंगा। अलबत्ता अली बिन अबी तालिब मेरी बेटी को तलाक देकर उनकी लड़की से निकाह कर सकते हैं। फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, जिसने उसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी। बिलाशुबा फातिमा मुझसे है और मुझे खौफ है कि वो अपने दीन में आजमाई जाएगी। उसके बाद अबू अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र फरमाया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर थे, कि उसने मुझसे जो बात कही उसको सच कर दिखाया और जो वादा किया उसे वफा किया। उसने हलाल को हराम और हराम को हलाल करने नहीं खड़ा हुआ, मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अल्लाह ताला के दुश्मन की बेटी एक साथ जमा नहीं हो सकती। इस मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खफा होने का सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इरादे से बाज आ गए, और जब तक सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात रही, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी शादी नहीं की। एक हदीस में आया है कि सैयदना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने उससे बुग़्ज़ रखा बिलाशुबा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला फातिमा के गुस्से से गज़ब फरमाता है और उनकी रज़ा से खुश होता है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए मेरी इस मेहनत को सराहते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, और मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।